پاکستان میں سیاسی محاذ پر ہونے والی ڈیولپمنٹس اور پاکستانی صحافی ارشد شریف کی کینیا میں ہلاکت پر اپڈیٹس لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں۔ عاصم، ارشد شریف کی ہلاکت کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیے گا آفیشیلی کیا کہا گیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے، اور کینیا کی پولیس کے بیان کو پاکستان کے حکام اور جرنلسٹک کمیونٹی کی طرف سے کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ اسد، بالکل اس اہم واقعے کے حوالے سے پاکستان کی صحافی برادری میں خاص طور پر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، اور آج جب میں ارشد شریف کے اسلام آباد میں ان کے گھر پر گیا تو وہاں پر بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد اور راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، جو تمام اس افسوسناک واقعے کے اوپر افسوس کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں اگر کوئی سازش ہوئی ہے یا کوئی اس میں اگر کچھ ملوث ہے تو اس کی باقاعدہ طور پر شناخت کی جائے۔ ایک صحافی جو ہے وہاں بیرون ملک وہاں پر گیا ہوا تھا، اس کی ہلاکت پراسرار طور پر حالات میں ہوئی، لہٰذا اس کی مکمل طور پر تحقیقات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ وہیں پہ ان کی رہائش گاہ پر وفاقی وزیر اطلاعات جو مریم اورنگزیب جو تھی وہ وہاں پہنچی، انہوں نے ان کی والدہ سے تعزیت کی، اس کے بعد جی، انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری ایمبیسڈر ہیں سیدہ ثقلین وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کے ساتھ اسی طرح کی مکمل طور خبریں پر ہمیں عاصم، اسی طرح کی خبریں محمد یوسف بھی ہمیں نیروبی سے بتا رہے تھے۔ دوسری سائڈ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو درخواست عمران خان کی مسترد کی گئی، لیکن چیف جسٹس نے یہ ریمارکس میں یہ کہا کہ آنے والے الیکشن پہ یہ فیصلہ جو ہے، یہ نااہلی جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی۔ کیا رد عمل ہے اس پر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی طرف سے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو یہ درخواست دی گئی تھی اس کے اوپر آج پہلی سماعت ہوئی ہے، جس میں ان کے پاس مصدقہ کاپی موجود نہیں تھی، لیکن آج دوپہر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس توشیخانہ ریفرنس کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد اب جو ہے اس کی آئندہ سماعت کے اوپر اس کے بات ہوگی۔ لیکن عمران خان جو ہے وہاں پر وہ باقاعدہ طور پر ان کی جو نااہلی ہے وہ صرف ایک ٹرم کے لیے تھی، جو موجودہ ٹرم تھی، اور اسی والے سے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب سے کچھ دیر پہلے ان کی N95 جو میاں والی سے ان کی نشست تھی وہ خالی قرار دیتے ہوئے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کے خلاف یہ کیس جو ہے مکمل طور پر جھوٹ ہے، جس کو وہ وہاں پر فائٹ کریں گے اور ہائی کورٹ سے انہیں انصاف حاصل ہوگا۔